پاکستان کا سیاسی نظام اس وقت ڈیڈ لاک کا شکار ہے اور سیاسی ڈیڈ لاک کا براہ راست تعلق ہوتا ہے کسی بھی قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی کے ساتھ. تو جب تک سیاسی طور پہ ہم سٹیبل نہیں ہوں گے، اکانومی کے جو بڑے سخت فیصلے لینے ہیں وہ بھی اتنے آسان نہیں ہوں گے. افسوس کی بات ہے کہ کیا یہ صورتحال پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے؟ ہرگز نہیں. ایسی صورتحال ہم متعدد بار دیکھ چکے ہیں، لیکن وہی دائروں کا سفر ہے، وہی تجربے ہیں، وہی ہم بار بار غلطیاں دہرا رہے ہیں. اگر غلطیاں کرنی بھی ہیں تو نئی غلطیاں کریں، وہ پرانے پیٹرنز کو دہرا کے کوئی نئے نتائج آئیں گے نہیں. پولیٹیکل ڈیبیٹ کو سیٹل کرنا ہی ہوگا، چاہے آج نہیں یا کل، اور بات مذاکرات کے ٹیبل پہ ہوگی ہی ہوگی، چاہے آج نہیں یا کل. بدترین جنگوں میں جو جانی دشمن ہیں پھر بھی وہ ایک دوسرے سے بات ضرور کرتے ہیں. تاریخ تو ہمیں یہی سکھاتی ہے. اگر کوئی نئی تاریخ ری رائٹ کرنے جا رہے ہیں ہم آج، تو اس سے بارے میں بھی قیاس کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. گزشتہ کئی ہفتوں سے جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کے ذریعے ہم یہ بات چیت سن رہے ہیں اور ہم بار بار خود سوال پوچھتے ہیں کہ جی بیٹھ کر بات کیوں نہیں کرنی. اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی سے جب بار بار یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے ہے. ذرا سنیے ان کی طرف سے کیا کہا گیا. سیاسی جماعت کے طور پہ اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے طور پہ بالکل بات کرنے میں یقین رکھتے ہیں، بات کرنے کو تیار ہیں. احتجاج کے لیے اس شخص سے مل سکتے ہیں جس کا نام محمود خان اچکزئی ہے، ان کو آپ صدر کے لیے نامزد کر سکتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان سے ان کے ساتھ آپ احتجاج کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. تو پاکستان کی تعمیر کے لیے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہ راستہ تو ڈائیلاگ کا کھولنا پڑے گا نا. بیٹھ کے بات تو کرنی پڑے گی تو اعتماد ہوگا. کانفیڈنس بلڈنگ تو کرنی پڑے گی نا، گفتگو کے ذریعے ہی ہوگی. سیاستدانوں کو بیٹھ کے اپنے معاملات طے کرنے چاہیے. سیاست میں ہمیشہ مسئلے کا حل ڈائیلاگ سے ضروری ہے. ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ آپ آئے ڈائیلاگ سے ضروری ہے. اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے تو پولیٹیکل لیڈرشپ نے نکالنا ہے. زرداری نے جوائنٹ سیشن میں کہا کہ پولیٹیکل فورسز میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. سیاستدانوں کے پاس کیا سپیس بھی ہوتی ہے، ان کے پاس پولیٹیکل انٹینٹ بھی ہوتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش نکالتے ہیں. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کسی حد تک کچھ رحم دلی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ہی پولیٹیکل کلاس سے سب کا تعلق ہے. لیکن تحریک انصاف ہمیشہ کہتی رہی کہ ہم پولیٹیشین سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ طاقت کا منبع کوئی اور ہے. انہوں نے اس آفر کے جواب میں ہمیشہ کیا کہا ہے، ذرا سنیے. ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ، ڈی جی آئی کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ، کیونکہ کہ معاشی طور پہ ملک جس طرح جا رہا ہے لوگ اعتماد ہی نہیں ہے. خان صاحب نے بہت پہلے کہا ہوا تھا کہ ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. آپ کو شاید یاد بھی ہو کہ انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنا دی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے لیٹس فیس دا فیکٹ، اصل پاور بیس تو وہی ہے نا. اصل پاور بیس پرائم منسٹر ہاؤس تو نہیں ہے، اصل پاور تو ان کے پاس ہی ہے. آپ جیسے مرضی اس کو ڈیفائن کریں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو ان کے ساتھ بات تو کرنی ہوگی. بات چیت کن سے کریں؟ یہ تو بیچارے کٹ پتلیاں ہیں، یہ تو عوام کے نمائندے نہیں ہیں. ان کے پاس نہ کوئی اختیار ہے نہ طاقت ہے. یہ صرف اور صرف شو پیس ہیں، ان کو آگے بٹھایا گیا ہے. سیاستدانوں سے پاکستان تحریک انصاف بات نہیں کرنا چاہتی. جن کے پاس طاقت ہے بقول ان کے، یعنی کہ جو مقتدرہ ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے اس وقت بات نہیں کرنا چاہتی. ایز پر دیئر اون سٹیٹمنٹس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، اس میں واضح طور پہ کہا گیا کہ جو بات کرنی ہے وہ سیاستدانوں نے کرنی ہے. پہلے معافی تلافی کا معاملہ سارٹ آؤٹ کریں اور بیچ میں اور اداروں کو ملوث مت کریں. انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے، اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے. اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں. کے بعد ڈی جی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے حد تک یہ تاثر گیا کہ اگر کوئی معافی تلافی ہو جائے تو اس پوزیشن کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن کل 9 مئی کے موقع پہ ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف کی جو سٹیٹمنٹ دیکھی اس میں اب کوئی شک اور ابہام نہیں ہے. اس کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو پڑھے دیتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر 9 مئی کے ورغلائے لوگوں کو پہلے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے. جنہوں نے تاریخ کا یہ سیاہ باب رقم کیا، ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے نہ ہی ڈیل ہو سکتی ہے. اب جہاں تک رہی معافی کی بات، تو اس سے تو کیٹیگوریکلی پاکستان تحریک انصاف نے انکار کر دیا ہے. وہ معافی نہیں مانگیں گے. اگر معافیوں میں بات گئی تو کوٹ بدل جائے. آؤ آپ معافی کا اعلان کریں. آپ بڑے ہیں، آپ معافی کا اعلان کریں.
ہمیں انتشاری ٹولہ کہا، ہم ان سے بھی معافی کی طلبگار ہیں اور ہم مطالبہ کرتے معافی آپ مانگو سرباز۔ معافی ہم سے مانگنی چاہیے، ہم سے معافی مانگے، ہم لوگ وکٹم ہیں، ہم سے معافی مانگے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ صدقے دل سے معافی مانگے اونلی وے آؤٹ۔ دیکھیں ہم معافی اللہ معاف کرے، اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا مانگتے؟ معافی کی باتیں کرتے ہو اور معافی تم مانگو۔ آپ معافی دینے والی آپ کی وہ ایک آئینی حیثیت نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے کی طرف یہ دیکھ کر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ہم سے معافی مانگیں، اور معافی مانگنے کی اس وقت دور دور تک کوئی صورتحال ہے ہی نہیں۔ تو نظام کیا اس کو ہم یہ نہ سمجھے کہ بند گلی کے اندر ہے؟ اس پہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم نواز، دے آر سو irrelevant رائٹ ناؤ۔ اس وقت جو ساری پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ دو اینٹیز کے بیچ میں، تحریک انصاف اور مقتدرہ۔ پی ایم ایل این نہ 3 میں نہ 13 میں، پاکستان پیپلز پارٹی نہ 3 میں نہ 13 میں۔ سو اپنے آپ کو اتنا پولیٹیکلی irrelevant بنا لیا کہ اس پورے پروسیس کی اگر آگے کنجی ہے تو وہ سیاسی جماعتوں کے پاس ہے ہی نہیں، جن کا نام پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے۔ یہ نظام آگے کیسے چلے گا؟